تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. سب سے پہلے تو سوچ صحیح کریں. دوسری بات زندگی خودداری سے گزاریں. جو قومیں ہاتھ پھیلاتی ہیں کبھی باوقار نہیں رہے. اور تیسرا تھوڑا عمل کریں اور اخلاص والا کریں, للہیت والا کریں. آج چھوٹا آدمی ہوں, آیا ذرا دور سے ہوں, ایک بات تو آپ کو مجھے منوا لینی چاہیے. ایک مان لیں گے صرف, چلو جتنوں نے کہا مجھے اتنے بھی کافی ہیں, اتنے بھی کافی ہیں, صرف ایک ہی جی, ایک ہی بات. آج آپ نے میرے کہنے پہ نہ ایک کام کرنا, صرف اخلاص کی بات کرو. کسی کو نہ پتا ہو, آپ کے بچوں کو بھی نہیں. صرف 2 رکعتیں نماز چھپ کے پڑھ کے دیکھیں, 2 نفل صرف چھپ کے, کسی کو نہ پتا ہو. اور ایک دعا مانگیں یا 2 دعائیں مانگیں پر اکیلے میں چھپ کے, صرف 3 بار درود شریف پڑھیں پر پڑھیں چھپ کے, کسی کو پتا نہ ہو. اور پھر آپ اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جائیں اور پھر آپ اپنے دل میں محسوس کیجئے گا کہ رب نے آپ کو سکون کتنا عطا فرمایا. شرط یہ ہے کہ راز آپ کا اور اللہ رسول کا ہو. تیسرا کو بندہ شریک. یہ ایک دفعہ آج کر کے دیکھیں, اگر عمل آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے تو پھر باقی سارے عمل بھی چھپانے شروع کریں. نیک عمل کو قیمتی, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کسی بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتاتا ہے. اگر 15 تولے سونا پڑا ہو تو, لیکن تہجد پڑھتا ہے تو بتاتا ہے آ کے. کیا تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتا؟ تو تلاوت کر لی تو بتا دیا, تلاوت کو قیمتی نہیں سمجھا. بھئی اگر سونا قیمتی ہے, پیسے قیمتی ہیں, تو تہجد کی نماز بھی تو بڑی قیمتی ہے, اس کو بھی تو چھپانا چاہیے تھا. لیکن اس کا اظہار کر دیا. جو 5000 مسجد میں دیا ہے وہ سارے زمانے کو بتا دیا کہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں, کسی کی نظر پڑ جائیں تو کئی دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے, لہذا ان کو چھپائیں. صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ایسی ریاست کے سامنے بھی ہم آئے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے حکمرانوں کی گھڑیاں کتنی مشہور ہیں, پجاروں کتنی مشہور ہیں, کس کس چیز کا ذکر کیا جائے. تو وہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہو گئی لڑائی کرتے تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا, مال غنیمت میں مسلمانوں کو فائدہ دے گا. لیکن وہ ریتلا علاقہ تھا, رات کو لڑائی ہوئی, وہ تاج کہیں ریت میں گم ہو گیا, ملا نہیں. کچھ دیر صحابہ نے ٹٹولا, نہ ملا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو یار, اتنا بھی قیمتی نہیں, اللہ نے فتح دے دی, یہ سب سے بڑی بات ہے, چلو اپنے خیموں میں آرام کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے. فرماتے میں اپنے خیمے میں آ کے لیٹا تو باہر سے نا ایک فوجی نے آواز دی کہ امیر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حاضر ہو جاؤں. میں نے کہا آ جائیے. کہتے میں اٹھ کے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا, نقاب اوڑا ہوا تھا, اور چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی. کہتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا, اس نے چادر ہٹائی اور وہ ہیروں والا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا. میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیوند لگے ہوئے دیکھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے, تاج انہوں نے رکھ دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ کہنے تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا, گھوڑے کے پیر سے کوئی چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینے آیا. کہتے میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں. کہنے لگے 12 بچوں کا باپ ہوں. جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا. ایک دوست کو بطور قرض حسنہ کچھ دینے کا کہہ آیا تھا, اللہ ان کی مدد کرے گا. فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا. میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دیں, قبیلہ ہی بتا دیں, چہرہ ہی دکھا دیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا نہ چہرہ دکھایا اور کہنے لگے ساتھ یہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں. فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا
وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے یہ کام، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، الصحابی کالنجوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر ادا روشنی تقسیم کرتی، ادا مخلص ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کارڈ دیا تو اس پہ کئی جماعتوں کے نام تھے، کسی کا صدر تھا، کسی کا جنرل سیکرٹری تھا۔ میرے جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں انہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک جماعت میں کام کر، تیری مہربانی ہو ذرا صحیح کر کے کر، یہ ہر جگہ پہ جو آپ پہنچے ہوئے ایک پہ کام کریں، اور کریں ذرا، مطلب ایک جگہ مخلص ہو جائیں۔ کئی دوست آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب فلانی جگہ مرید ہوں، آپ بھی طالب کر لیں، تو میں انہیں کہتا ہوں جتنے بزرگ ہیں نا اس وقت پابند شرع ہوں، سارے ہمارے اپنے، الحمدللہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، تو آپ ایک گھر کی خدمت کر لیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ ایک کے وظائف نہیں پورے پڑے جاتے، ایک کی بات پوری نہیں سنی جاتی، تو آپ کیسے، مطلب تو مخلص ہو جائیں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ مخلص ہو جائیں۔